بابا ہمارے یہاں بھی آ گئی. سبحان اللہ ایک ہے، الحمدللہ ہے، ماشاءاللہ ہے، جزاک اللہ ہے، بارک اللہ ہے. یہ جملے کہیں کہ آپ اور بات ہے، درود پڑھیں گے اور بات ہے، لیکن آپ نے واہ واہ سیکھ لی ان لوگوں سے علی کی ولایت کے زبانی بھی قائل وقتی طور پر. وہ جو مشرکین کافرین رسول کے سامنے کھڑے ہوئے تھے نا، وہ جانتے تھے کہ یہ صرف کلمہ لے کے نہیں آیا، یہ نہیں کہہ رہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ صرف زبان سے کلمہ نہیں پڑھوا رہا، یہ ایک پورا نظام دے رہا ہے. مشرک تھے، کافر تھے، شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اتنا شعور تھا کہ یہ کلمہ نہیں ہے، نظام ہے. ہم نے علی کو صرف کلمے تک رکھا ہوا ہے، شہادت تک رکھا ہوا، بس علی نور اللہ کہہ دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہوئی. جبکہ ولایت علی نظام ہے، اس نظام میں ہم نے ڈھلنا ہے. اگر آپ مجلس حسین دیکھیں، بہت معذرت کے ساتھ جو میرا منصب تھا وہ قبلہ صاحب نے حق ادا کر دیا. میں نے سوچ کر چلا تھا کہ آج میں یہ کہوں گا، دیکھیں ممبر کا تقاضا، یہ ممبر کون سا ممبر ہے، اسے ممبر کیوں کہا گیا؟ اس کا روٹ ورڈ کے مصدر کیا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ یہ نبرا، عربی میں قبلہ صاحب تشریف رہا. نبرا کے معنی کیا ہے؟ ابھری ہوئی شے. اسے ممبر کیوں کہا گیا؟ کہ اس پہ میں بیٹھا ہوں تو میں آپ سے بلند ہوں، ابھرا ہوا ہوں. یہ 4 سیڑھیوں کا ممبر نہیں ہے یار، اس سے ممبر نہیں کہیں گے. رسول اعظم نے عملی طور پر بتایا کہ 4 سیڑھیوں کا ممبر نہیں ہے. اگر دین بیان ہو رہا ہو تو پالانوں کا بھی ممبر بن جاتا ہے. یہ شرط ہے دین بیان ہو، اور جہاں سے دین بیان نہ ہو، بے دینی بیان ہو رہی ہو، وہاں کیا ہوگا؟ یہ لکڑی ہے بس. جس طرح ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے دربار یزید میں کہا تھا، جب وہ شرارتاً ایک سیاسی ماحول بنایا گیا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ اے یزید، مجھے اجازت ہے میں لکڑی پر آؤں، ممبر نہیں کہا. امام معصوم کی نگاہ میں وہ لکڑی ہے جہاں سے بے دینی بیان کی جا رہی ہو، کیونکہ اب تک ساری بے دینی بیان ہو رہی تھی. تو ہم نے فرمایا اس لکڑی پر آؤں. رسول کے زمانے میں تو پہلے یہ ممبر تھا ہی نہیں. رسول تو جہاں کھڑے ہو جائیں وہ جگہ ممبر بن جاتی ہے. علی جہاں کھڑے ہو جائے وہ جگہ ممبر بن جاتی ہے. ممبر لکڑیوں کا، لوہے کا اور پتھروں کی سیڑھیوں کا نام نہیں ہے. ممبر وہ ہے جہاں کھڑا ہو کر دین بیان کیا جائے. تو رسول آپ کو ممبر بھی دے کے گئے، محراب بھی دے کر گئے، مصلی بھی دے کر گئے. وہ ہے عمل کی جگہ، یہ ہے عقیدے کی جگہ. امام حسین علیہ السلام نے قربانی ہرگز اس لیے نہیں دی کہ آپ سریلی آواز سنائیں. ابھی وہ فرما رہے تھے 1 لاکھ کا مجمع کہاں سے لے کے آئے، کون سی کتاب میں سے 1 لاکھ کا مجمع؟ 9 لاکھ کا مجمع لے آئے. 9 لاکھ کا مجمع کس کتاب سے لے آئے؟ کوئی پڑھا لکھا آدمی جب سنے گا دوسرا وہ کہے گا جس کے مولوی کو یہ نہیں معلوم کہ مجمع وہاں کتنا تھا. پھر تقابل کر رہے ہیں آپ شمر کا امام حسین سے. حسین حق پر تھا، حق کی طاقت ہوتی ہے. وہاں 72 اور 10 کی بات ہی نہیں ہے. اگر ایک ہو حق پر ہو تو طاقتور. ایک موسیٰ لشکر فرعونی پہ بھاری تھا، اللہ کا نمائندہ تھا، اللہ کا نبی اور رسول تھا، اللہ پہ توکل رکھتا تھا. دیکھیے حضرت یوسف 40 کمروں میں بند ہوئے، جانتے تھے دروازہ بند ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، تو پھر کیوں گئے دروازے کی طرف؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تالا لگانا اس کا کام ہے، دروازے سے درب نکالنا میرے خالق کا کام ہے. اگر اس پہ توکل ہو، اس پہ بھروسہ ہو، تو یہ داغ اور آواز سے کبھی مجلس کامیاب نہیں ہوتی. کامیابی آپ کے ذمہ تو نہیں ہے. مجلس کا معیار آپ نہیں بنایا کہ جتنی داد ہوگی، نعرے لگیں گے، اتنی مجھے اشرے ملیں گے. چلیں یہاں تو اشرے مل جائیں گے. کبھی سوچا ہے امام معصوم کو کس چہرے سے جا کے ملو گے؟
رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، جس کے پورے خاندان نے آج تک تاریخ انسانیت میں آج تک ایسا خاندان قتل نہیں ہوا، شہید نہیں ہوا جیسے آل رسول شہید ہوئے۔ 12 پردہ غیبت میں چلا گیا، بتائیے 11 کے 11 شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ان کی اولادوں کے نذرانے دیے کہ نہیں دیے؟ اس لیے عشرہ محرم یہ ہماری تجدید کرتا ہے ایمان کی۔ عشرہ محرم عصائے موسیٰ بنائیے، سمجھ رہے میری بات؟ عصائے موسیٰ اللہ نے کیوں دیا تھا؟ جاؤ جادوگروں کو مقابلے میں اس کو پھینک دو، استھا بنے گا، جادو نکل لے گا۔ حسین کا ذکر تو عصائے موسیٰ ہے، حسین کا ذکر تو اندر کے بتوں کے توڑنے کا ایک آلہ ہے۔ امام حسین نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ پتھروں کے بت توڑنا اور ہے، فکری بت توڑنا اور ہے۔ آپ نے فکری مجسمہ توڑا یزید، اور اپنی شہادت پاکیزہ سے یزیدیت کا نام و نشان مٹا دیا۔ یزید کو گالی بنا دیا۔ آپ ان سے حسین کا تقابل کر رہے ہیں، بھائی ہم غیروں کو کیا کہیں؟ سوشل میڈیا پہ جو بچے وہ جانتے ہیں جو سوالات اب لاہور میں تو مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے یہ جواب دیجیے، یہ جواب دیجیے، یہ جواب دیجیے، وہ ان کو کیا جواب دوں؟ پہلے اپنوں کو تو مطمئن کروں۔ یہ ہمارے بچے جو ہیں، یاد رکھیے میں ڈیفنس میں ایک مجلس پڑھنے گیا، میرے بہت ہی قابل شخصیت زینب حمدانی، بہت بڑے شاعر عالم محمد، ان کا جناب جی میرا نام سا ڈی ٹریک ہو گیا، یہ مجلس نہیں سنتا کسی۔ وہ کہتے ہیں کس کی مجلس سنوں؟ 4 ممبر ہیں، ایک پہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک پہ کچھ کہہ رہا ہے، ایک پہ کچھ کہہ رہا ہے۔ آئمہ وہ ہیں کہ جن کے 12 زبانیں ہیں لیکن بات ایک ہے۔ ہم ماننے والے کن کے ہیں؟ 14 کے، 14 زبانیں، بات ایک نکلے۔ کہیں اختلاف، نہ عمل میں اختلاف، نہ بات میں اختلاف، نہ اقدام میں اختلاف، نہ کسی کام میں اختلاف۔ خدا کے لیے آپ تصور کریں، زندہ قوم پر کربلا ہر سال انسانیت کو بھی زندہ کرتی ہے اور اسلام کو بھی زندہ کرتی ہے۔ حضرت امام کو پیچھے نہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے جب میں آگے بیٹھا ہوں، میں مبہوت تھا کیونکہ میں نے یہ 4-5 سال یہاں چیز نہیں دیکھی تھی۔ شاہ صاحبان نے، اس خاندان نے محنت کی، لیکن آپ اس محنت کو ضائع نہ کریں۔ مولانا تطہیر زیدی صاحب نے محنت کی، انہوں نے محنت کی، آپ اس محنت کو نہ بہائیں۔ مجھے آپ بلائے نہ بلائے، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مجھے آپ سنیں نہ سنیں، میری صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن میری شرعی ذمہ داری جو ہے وہ میں نے امام معصوم کے سامنے گواہ بنا کر پوری کی کہ امام اگر پوچھیں گے تو بیٹھا، میں تو لوگ کہتے ہیں آپ بیٹھتے ہی نہیں مجلس میں، آپ کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے۔ اب جب بیٹھ جاؤں گا اور سنوں گا یہ باتیں تو پھر کہنی واجب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اللہ امام معصوم مجھ سے پوچھیں گے کہ تو بیٹھا ہوا تھا اور تیرے سامنے میرے ممبر سے کیا بیان ہو رہا تھا؟ مسائل وہ پڑھے جاتے ہیں کہ جو کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، فضائل وہ پڑھے جاتے ہیں کہ وہ فضائل آل محمد ہیں ہی نہیں۔ علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ وہ رب ہے اور وہ اللہ ہے، علی کی فضیلت یہ ہے کہ مخلوق ہوتے ہوئے اتنی اپنی ذات کو اور اپنی کردار کو بلند کیا کہ اللہ نے اس کے ذکر کو عبادت بنا دیا۔ تم ذکر علی کا کرو گے، عبادت میری بنے گی، کیونکہ ذکر علی میں پنہاں ہے، پوشیدہ ہے کہ جب یہ علی اللہ کی مخلوق ایسی ہے تو اس علی کو خلق کرنے والا اللہ کیسا ہوگا؟ جس اللہ کے سامنے یہ علی سر جھکاتا ہے وہ معبود کیسا ہوگا؟ جس کے سامنے یہ سجدہ کر رہا ہے مسجود کیسا ہوگا؟ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے نمازوں میں طول دیا۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ مجھ سے کلام کرے، 5 وقت بلاتا ہے اللہ کہتا ہو گفتگو کرو،
آپ کا شرف ہے اگر آپ دیکھیں نوجوان بچے جو بیٹھے ہیں، حسینی کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، حسینی بے نمازی نہیں ہوگا، حسینی واجب کا تارک نہیں ہوگا، حسینی حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ اب بہت افسوس ہونے لگ گیا جناب، مجھے کوفت ہوئی، ایک مجلس میں اشتہار میں میرا نام تھا اور ایک ذاکر کا نام تھا، کچھ نوجوان میرے گھر پر آ گئے، قبلہ صاحب وہ جو ذاکر کا نام ہے آپ جانتے ہیں وہ کون سا فعل انجام دیتا ہے؟ کہ بیٹا میرا قصور نہیں ہے، میرے علم میں تم نے لا دی ہے، پانی کو میں نے بلایا کہ آپ نے ایسے شخص کو بلایا جس کی شہرت یہ ہے، اس منبر پہ اس کو بٹھائیں گے، میں نہیں پڑھوں گا ترجمہ، بہت انہوں نے اصرار کیا تو میں ایک شرط پہ پڑھوں گا، میں حرمت شراب پہ پڑھوں گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کیا؟ حرمت شراب پہ پڑھوں گا کہ شراب کتنی نجس شے ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اور وہ چلے مرحوم ہو گئے، خیر اللہ نہیں، میں شاید بخش دے، میں نے اس کی ذمہ دار نہیں، لیکن منبر پہ آنا، جس کو یہ احساس ہو کہ کہاں بیٹھا ہو، جہاں امام زمانہ نے آ کے رونق افروز ہونا ہے، جس منبر پہ رسول بیٹھتے تھے، علی بیٹھ کر کہتے تھے سلونی سلونی، وہاں سے آج سلونی سلونی والا کوئی نظر نہیں آ رہا، آج جہالت تقسیم کرنے والے ہیں۔ علی نے علم تقسیم کیا، اور جو کہتے ہیں علی والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، وہ جہالت تقسیم کر رہے ہیں اور پیسے دے کے جہالت لے رہے ہیں۔ ایسی محفل تو بھائی کسی برادران میں بھی نہیں ملے گی آپ کو، سوائے شیعہ حضرات کے جو کہتے ہیں لو 8 لاکھ روپے لو، سریلی آواز سناؤ، یہ معیار ہے۔ مجھے ایک کلپ آیا تو افسوس ہوا کہ کوئی ذاکر لے لگا رہا تھا، تو وہاں نعرے لگ رہے تھے، تو اس نے مجھے کلپ بھیجا، یہ ہے آپ کی مجلس، آپ پر داد تحسین اور نعرہ حیدری بلند کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے بچے ہیں یہ آپ کا ذخیرہ ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، خدا کے لیے بچوں کو بچائیں۔ آپ تو اس عمر میں ہے کہ آپ شاید سمجھ جائیں گے غلط بات کو نہیں، بچہ تو وہ جیسے میں نے لاہور کی مثال دی، اس بچے نے کہا میں مجھے سننا ہی نہیں چاہتا، مجھے یقین نہیں رہا کہ یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ علماء کی شان تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تائید میں کہے، ایک عالم کوئی بات کر کے گیا ہے، اس نے تشریح مکمل نہیں کی، دوسرا اس کی تشریح کرے، عالم کی شان یہ ہے۔ عالم وہ ہے کہ جس کے اندر صفت علم چھلکتی ہوئی نظر آئے، عالم صرف منبر اور محراب تک نہ رہے بلکہ معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں اس کو نشاندہی کر کے بتائے یہ برائی ہے، چاہے وہ فیملی کا ممبر ہو، اس کو کہے کہ یہ برائی کر رہے ہو، اگر نہیں تو بس پھر کوئی بات ہے کہ گدھے پر کتابیں لاد دے، وہ عالم نہیں بنتا، بوجھ لادنے سے وہ عالم نہیں بنتا جب تک کہ علم کی صفت اس میں نہ چھلکتی، اس کے گفتار سے، اس کے انداز سے، اس کے چلنے سے پتا چلے کہ عالم جا رہا ہے۔ آپ اس سے باتیں کرتے ہیں بھائی صاحب، اگر سال بھی ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے آج بہت کوفت ہوئی، کل بھی میں آیا تھا میرے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں، کل میرے کانوں میں آوازیں وہاں آئی ہیں، مسجد کے اندر خوف خدا کریں، اس کی تو بات چھوڑ دیجیے، آپ بیچارے کی بات چھوڑ دیجیے، لیکن آپ سادات فیملی ہیں، جتنے سامنے بیٹھے ہیں میرے سامنے سادات ہیں، بزرگ ہیں، غیر سادات بھی ہوں، تو علی کو مولا ماننے والے ہیں، کیا جواب دیں گے مولا علی کو؟ جافیہ کالونی ہمارے لاہور میں ہے، تو وہاں کچھ لوگوں نے سڑک پر 13 رجب کا جو کام کیا ہے نا، لیکن مولانا صاحب نے دلیری کی، اسے کہتے ہیں عالم، وہ باہر نکلے اور کہا کہ یہ تم سڑک پہ کیوں کر رہے ہو، مسجد میں آؤ،
جب تم نے علی کو گانے میں ملائی دیا، غنا میں ملائی دیا، تو مسجد کے اندر ملاؤ۔ اس پہ نوجوانوں پہ اثر ہوا، 2 سال سے وہ پروگرام نہیں ہوگا۔ جو عالم ڈرے گا کہ میں یہ کہوں گا تو مجھے اگلے سال دعوت نہیں ملے گی، وہ عالم ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حسینی ہے تو حسین وہ ہے جس نے بتایا جہاں بھی یزید نظر آئے، باطل نظر آئے، ٹکراؤ۔ آپ کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد، حسینیت زندہ باد، اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ آپ کو کہتے ہیں یہ لگاتے ہیں، ذاکرین کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد۔ ابھی نفرین کرا رہے تھے، کہیں زہرا کے قاتلوں پہ لعنت۔ کام تو تم وہی کر رہے ہو بھائی۔ جناب زہرا تو اس چیزوں سے خوش نہیں ہے کہ میرے فرزندوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور تم نے کام وہی کیا جو میرے دشمنوں نے کیا۔ انہوں نے خنجر چلا کر ظلم کیا، تم آنسو بہا کے ظلم کر رہے ہو۔ ایسے آنسو سے امام حسین خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ شمر خنجر بھی چلا رہا تھا، بدبخت رو بھی رہا تھا۔ مستند روایتیں ہیں، اس نے وہ جانتا تھا کون ہے پسر صاحب، وہ خبیث ملعون رو بھی رہا تھا۔ لشکر یزید میں اکثر رو رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا۔ سونے کا فائدہ ہے۔ خدا میں مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے کہ صحیح معنوں میں حسین کی عزا کرے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اور میرا ایمان اللہ پر ہے، اس عشرے میں اگر ایک بچے کا، نوجوان کا، میری بیٹی کا، میری بہن کا، میری ماں کا عمل میں اگر ٹھیک کر کے چلا جاؤں گا تو میرا بھی محنت قبول، بانیان کی بھی محنت قبول، آپ کا آنا بھی قبول۔ بے شک۔ لیکن اگر میں کسی کا عقیدہ ہی بگاڑ کے چلا گیا، اس کا عمل کا ہی بیڑا غرق کر کے چلا گیا، تو بتائیے کہاں پہ ثواب ہوگا؟ ثواب ہوگا؟ نہیں ثواب ہوگا، عذاب ہو جائے گا۔ اور آپ کی شاید دیکھیں مسئولیت آپ کی بھی ہے، بانیان کی بھی ہے، ٹیم ورک ہے نا یہ، بلانے والے، پڑھنے والا، سننے والے۔ اب اگر سننے والا خود ہی سن ہو گیا ہو، کیونکہ سننے، دیکھیں پڑھنے والا اونگ اونگ کے پڑھتا ہے، میری بات کو سمجھے گا، اونگ اونگ کے پڑھ، اس سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہا ہوں، اور نیچے والے جھوم جھوم کے اس کو داد دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی جھوم رہے ہوتے ہیں، سمجھ ان کے بھی نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جس علی ابن ابی طالب کی پوری زندگی توحید کے لیے وقف تھی، آپ نے اس کو ہی مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا، جس کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ زندگی کا توحید اور وحدانیت کی معرفت کے لیے ہو، جو مباہلے میں نکل کر صرف تصور توحید کو بچانے آئے، توحید بچانے نہیں۔ یہ بھی آپ ان کو سنتے ہیں، توحید خطرے میں پڑ گئی تھی، اس نے بچائی، توحید بھی خطرے میں نہیں پڑی، اللہ کی ذات کا بھی خطرے میں نہیں پڑی۔ مردود آیا نمرود، فرعون آیا، تباہ و برباد ہوا کہ نہیں، ذلت کی موت گیا کہ نہیں گیا؟ تصور توحید، عقیدہ توحید جو ہمارا خطرے میں پڑا ہوا ہے، حسین اس کو بچا کے گیا۔ یہ عزاداری وہ سرمایہ ہے کہ آقا خمینی فرماتے ہیں کہ یہ انقلاب میں عزاداری حسین سے لایا ہوں، اور اس وقت حملہ تو آپ پہ ہو رہا ہے نا، اسی لیے حملہ آپ پہ ہو رہا ہے کہ ان کی عزاداری اور ان کی مجالس کا رخ بدل دو۔ افسوس ہوتا ہے تو علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں، مجتہدین اعلام کو گالیاں دی جاتی ہیں، سوچتے نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ واحد ایک ملک ہے کہ جہاں اسلامی جمہوریہ ایران جسے آپ کہتے ہیں، جنہوں نے ولایت کو نافذ کر کے بتایا کہ ولایت ہے کیا، لوگ ہنستے ہیں۔ آپ کی بات نہیں، لاہور جیسے مجمع ہے، ڈی ایچ اے، ایک جنرل صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر ہے وہاں کے بڑے مشہور، تو میں نے یہ آیا ولایت پڑھی تو وہ سمجھ گئے کہ اب یہ ولایت ہے، بھی پڑھے گا۔
میں نے دیکھ لیا کہ اس نے اس کے کان میں کچھ کہا ہے، پڑھے لکھوں کا حال ہے، تو دونوں سب سے پہلے اٹھ کے بھاگ گئے. جب میں دعا کے لیے آتا ہے دونوں بھاگ گئے. میں نے کہا جناب میں نے دیکھ لیا کہ کس نے کس کے کان میں کہا ہے، اب دونوں مجھے سمجھا کر جائیں کہ ولایت کے معنی ہے کیا. ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریحہ. تشریحہ کس ولایت کو کہتے ہیں؟ معلوم نہیں ہے، لفظ ولایت سے واقف نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. تلفظ صحیح نہیں ہوتا. ولایت اور ولایت میں جسے فرق معلوم نہ ہو اسے کیا پتا چاہے. میں نے کل بھی اشارہ پر کہا تھا جو باپ کی ولایت بچہ نہیں سمجھ پایا. باپ کی ولایت کیا ہے؟ اس حکم کے تابع ہو، اللہ کے قول سے، اللہ کے حکم سے اس کا حکم نہ ٹکرائے بس. تو جو باپ ہی کا فرما بردار نہیں ہے وہ علی کا فرما بردار بن سکتا ہے؟ تو پہلے کنبے کی، خاندان کی، گھر کی ولایت کو سمجھیے، اس کے بعد جائیں گے علی کی ولایت کی طرف. وہ صرف زبان کے لیے ولایت نہیں آئی، ایک نظام حیات بن کر. ائمہ معصومین کو آپ دیکھیے جن نے پوری زندگی وقف کی. قرآن مجید پر جب بھی کسی نے جسارت کی ہے تو کوئی نہیں نکلا سوائے زہرا کے لال کے. حسین نکلے، حسن نکلے. 10واں امام ہمارا مدینے میں آبا، ابھی سامرہ نہیں آیا. ابھی آپ کو وہ سامرہ لے کے نہیں آئے تھے، آپ تھے مدینے میں. بغداد میں ایک شخص تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، ظاہراً مسلمان تھا، اندرونی طور پہ دشمن اسلام. ایسے لوگ بھی رسول کے زمانے میں بھی تھے اور ائمہ کے زمانے میں آج بھی ہیں. نام نہاد شیعہ، جو شیعت کے سب سے بڑے دشمن، جو شیعہ بن کر دشمنی نکال رہے ہیں، ان کو آگے کیا ہوا. ابھی اور آئیں گے، یاد رکھیے گا میری بات. سرخ پینسل سے لکھ لیجیے گا کہ چند سالوں میں اس لباس کے ساتھ وہ بٹھائیں گے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے. کسی لباس کو دیکھیں گے یہ تو عالم ہے، لیکن جب وہ کھلے گا اور زبان کھولے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ کس کا مشن لے کر آیا ہے. ڈرامے کے ایکٹر علامہ بنے ہوئے، ڈرامے کے ایکٹر. موسیٰ زیدی آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ڈرامے کا ایکٹر تھا. آج وہ منبر پہ بیٹھے، اس کی میں نے مجھے کسی نے اللہ کر معراج سنائی تو میں حیران ہو گیا. اتنی بڑی توہین توحید کی، رسالت کی اور خود مولا علی کی. خدا کے لیے آپ یہ پورا علاقہ میں نے ضلع ننکانہ کے کافی لوگوں میں ایریوں میں گیا ہوں تو وہاں الحمدللہ کام کیا ہے نوجوان، بوڑھوں نے نہیں کیا، نوجوانوں نے کیا. سید والے جگہ جہاں 32 بچے پی ایچ ڈی ہیں کیا ہے، 2-3 بچوں نے کام. وہ بھی کہا کرتے ہیں اعلیٰ صاحب یہاں صرف نام نہاد شیعہ تھے، فصلی شیعہ. سمجھتے ہیں بچے آپ نے لوگ فصلی بٹیرے. جب انہوں نے دیکھی بٹیروں نے فصل پکتی آئے کھائے اس کے بعد چلے گئے. تو فصلی بٹیرے جو 10 دن کے لیے نکلتے ہیں کہ رو لو پیٹ لو بس کافی ہے، یہی شیعہ. شیعت اس کا نام نہیں ہے. یہ تو 61 ہجری میں واقعہ ہوا نا کربلا، تو اس سے پہلے کیا شیعہ نہیں تھے؟ کیا سلمان شیعہ نہیں تھا؟ ابو ذر شیعہ نہیں تھا؟ میثم شیعہ نہیں تھا؟ سارے شیعہ تھے کہ نہیں؟ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ حکم امام کا جو پابند رہے، اپنی مرضی کو دخیل نہ کرے بلکہ دیکھے میرے امام کا حکم یہاں کیا ہے. مولا فرمائیے شیعہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جہاں امام تمہیں دیکھنا چاہتا ہو وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں دیکھنا چاہتا ہو غائب نہ ہو، اور جہاں نہ دیکھنا چاہتا ہو وہاں حاضر نہ ہو. اس کا نام ہے شیعہ. امام نے میزان دے دیا، میں اس کو دیکھوں گا کہ میں شیعہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں. عزادار حسین بہت بڑا رتبہ ہے، اس سے بڑا رتبہ نہیں.
ہمارے امام چہاروں سب سے پہلے عزادار حسین، اس سے بڑا کوئی عزادار نہیں ملے گا. ہم اور آپ کیا روئیں گے؟ 35 برس ہر وقت رویا، لیکن رونے کے ساتھ ساتھ دین بھی پھیلاتا رہا، خاندان کی ضروریات بھی پورا کرتا رہا، فقراء غربا کے دروازوں پہ ذات راہ بھی پہنچاتا رہا. اور انہوں نے مجلس دیکھیں کیسے کیا امام، انہوں نے مجلس کو محدود بھی نہیں کیا. یہ ذکر کربلا جو پھیلا ہے امام حسین کے بعد امام سجاد، جناب زینب عالیہ، ان افراد نے کس طرح اس ذکر کی حفاظت کی اور اب تک پہنچا. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانور ذبح ہو رہا ہے، رک گئے. اس کا نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہ تم جانور ذبح کر رہے، اس کو خلیفہ کتنے کا تھا؟ اس کو ذرا سلام کیا، اس کے بعد پوچھا کہ اسے پانی پلایا، اس کو چارہ دکھایا. اب وہیں سے ربط جوڑا کربلا کی. دیکھو تم انسان ہو کر حیوان کا خیال کرو. میرے وہ تھے جو نام نہاد کلمہ گو تھے، انہوں نے میرے بابا کو کیسے ذبح کیا. آپ نے دیکھا کہ بازار میں کچھ ہجوم ہے، 4-5 آدمی ہیں اور یہ مدینے کے باہر کے رک گئے. کہاں سے آئے ہو تم؟ ان کی آواز پوچھ کر کہا کہ دیکھو ایک تم ہو کہ خواتین کو دیکھ کے راستہ دے رہے ہو. ایک وہ تھے جو رسول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھ رہے. اس طرح چوراہوں پر، راستوں میں کسی واقعے کو دیکھ کر وہیں مجلس حسین شروع کرتے تھے اور کربلا پھیلاتے چلے گئے. بڑی محنت کیا امام، بڑی محنت کی ہے آل رسول نے دین پہنچانے میں، اور امام چہاروں نے کربلا اور ہدف ہے امام حسین پہنچانے میں. تو ہماری مسئولیت ہوگی کہ تم نے یہ فرش اعضا بچھائی تھی امام کے نام سے کہ بانی اعضا کون ہے اس وقت سب سے بڑا؟ بانی اعضا کون؟ خود امام زمان ہے. تو آپ کو اللہ نے شرط دیا کہ آپ لوگ کی نیابت میں فرش بچھا رہے ہیں تو یہ خیال رکھا کریں آ کون رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی سنا اللہ صاحب نے کہ جو مرضی پڑھے ہم تو سن لیں گے. یہ کیا مطلب ہے جو مرضی پڑھے سن لیں گے؟ کسی ڈاکٹر کو آپ دکھانا جائیں وہاں پتہ چل جائے کہ اس کے پاس جعلی سند ہے، کہ کبھی میڈیکل کالج میں گیا ہی نہیں. جائیں گے آپ اس سے دوا لینے؟ نہیں. آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جو مزدور ہے یہ دیوار سیدھی کھڑا کر ہی نہیں سکتا، بنوائیں گے اس سے مکان؟ بالکل نہیں. عمارت مادی کی ہمیں فکر ہے، جسمانی صحت کی ہمیں فکر ہے، لیکن روح کی صحت کی ہمیں فکر نہیں کہ ہمارے روح کے اندر کتنے امراض پل چکے ہیں. ان امراض کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے. ہمارا نفس کتنی غلاظتوں میں گھر چکا ہے. ہم علی کو تو کہتے ہیں کہ وہ نفس اللہ تھا، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ اس نفس اللہ سے اپنے نفس کے لیے کوئی دوا مانگے. ایسا ماحول نہ بنے. پھر یہ ماحول بن جاتا ہے. میں درس دے رہا تھا ماہ مبارک میں، تو ایک باپ نے اپنے بچے کی کوہنی ماری، لڑکی کی کوہنی ماری. میں سمجھ گیا کہ ابھی کچھ سوال کروائے گا. اس نے سوال کیا؟ آقا صاحب یہ بتائیے یا علی مدد کہنا جائز ہے؟ اس نے دیکھ لیا. بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گرد سے الرجی ہوتی ہے، دھوئیں سے الرجی ہوتی ہے، بعضوں کو امامے سے الرجی ہوتی ہے. کسی کو گرد سے چھینک آنی شروع ہوتی ہے، ان کو یہ لباس دیکھ کے چھینک آنی شروع ہو جاتی ہے. اب چونکہ میں نے بانی کو پہلے کہہ چکا تھا کہ آپ کے مجمع میں اگر کوئی بی بی بے حجاب آئی تو اگلے دن نہیں آؤں گا، اس لیے میں نکاح پڑھتا ہی نہیں. جتنا مرضی کوئی زور لگائے میں نہیں پڑھتا، کیونکہ جو آپ نے اپنا فنکشن کے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، میں نے کہا میں تو صیغہ بھول جاتا ہوں. حالات دیکھ کر یہ تم نے کیا کیا ہوا بھائی؟
سادات بچی ہے، وہ بچی دلہن بنا کر آپ نے بٹھائی ہوئی ہے اسٹیج پر، اور تمام نامحرم نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مولانا حدیث سے قصہ پڑھ دی، مولانا حدیث سے قصہ پڑھ گئے، حدیث سے قصہ کا یہاں کیا کرو گے بھائی، یہاں معصومین نہیں آ سکتے، ایسی بے